تو بعد میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں فضیلۃ الشیخ اسعد اعظمی حفظہ اللہ و تولیٰ کو آواز دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم صدر مجلس، علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، ایک انتہائی اہم موضوع پر الفاروق آرگنائزیشن نے آج کی یہ مجلس منعقد کی ہے۔ اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ یا درس، تقریر، دینی تقریر وغیرہ میں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، آداب کیا ہیں، کیا مسائل ہیں، کن چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے، کون سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جن پر بسا اوقات خطیب کی نظر نہیں ہوتی، تو وہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی جائیں۔ اس کے لیے یہ مختصر وقت کافی نہیں ہے، بلکہ کئی نشستیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک آغاز ہے اور یہ ایک ابتدائی کوشش ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور ایک جامع پروگرام اس تعلق سے ترتیب پائے گا۔ جمعہ کا خطبہ جہاں تک ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ایک داعی کے لیے، ایک خطیب کے لیے، ایک مصلح کے لیے انتہائی بہترین موقع ہوتا ہے۔ آپ یہ تصور کیجئے کہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، آج ہی کا پروگرام دیکھ لیجئے، اس کے لیے تیاری ہوتی ہے، پوسٹر بنتے ہیں، اعلان ہوتا ہے، لوگوں کو بلانا پڑتا ہے، اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے، لیکن جمعہ کے خطبے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، لوگ خود سے آتے ہیں جمعہ کے لیے اور پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں، گھڑی دیکھ کر کے آتے ہیں اور استفادے کے لیے آتے ہیں، ثواب کی نیت سے آتے ہیں۔ اس کے لیے نہ آپ کو پوسٹر بنانا ہے، نہ اس کو اعلان کرنا ہے، نہ دعوت دینا ہے، لوگ خود سے آتے ہیں تیار ہو کر کے آپ کو سننے کے لیے۔ تو یہ ایک بہترین موقع ہے۔
دوسری جانب آپ یہ دیکھیے کہ ہفتے میں مہینے میں کم سے کم 4 جمعہ کبھی 5 جمعہ بھی پڑتا ہے. اس طرح سے پورے سال میں 50-52 جمعہ ہو جاتے. یہ سمجھیے کہ 50-52 جمعہ نہیں بلکہ 50-52 گھنٹیاں ہیں. ایک تربیتی کورس ہے پورے سال کا. اگر اس 50-52 گھنٹیوں میں آپ چاہیں تو عوام کو پورے دین کی اول تا آخر تعلیم دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے منصوبہ ہونا چاہیے، اس کے لیے ذہن سازی ہونی چاہیے کہ ہم کون سا طریقہ اپنائیں کہ لوگوں کی تربیت ہو، لوگ جمعے کے اس خطبے سے ان کے اندر سدھار پیدا ہو، ان کی معلومات میں اضافہ ہو، ان کے علم میں اضافہ ہو، ان کے عمل میں اضافہ ہو. تو یہ ایک مقرر کو، ایک خطیب کو یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے. جب یہ بات ذہن میں رکھے گا ایک مقرر تو تیاری کر کے آئے گا. اس کے یہاں ایک طویل المیعاد منصوبہ ہوگا، ایک لمبی پلاننگ والا، کہ ہمیں مثلاً پورے سال میں یا 6 مہینے میں یا 3 مہینے میں ان موضوعات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا. لوگوں کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ موضوعات ان کے سامنے تیاری کر کے ان موضوعات پر وہ آتا ہے. ایسا نہیں کہ بغیر تیاری کے چلائے. خطبے کے لیے تیاری نہ کی جائے، چاہے وہ جتنا بڑا عالم ہو، جتنا تجربہ کار ہو، جتنا باصلاحیت ہو، لیکن تیاری ضروری ہے. اس کے لیے تیاری ضروری ہے. بہت سے مقررین کو آپ دیکھتے ہیں، بہت سے خطباء کو، کہ ان کے پورے خطبے سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ کسی تیاری کے بغیر وہ چلے آئے ہیں. ادھر ادھر کی باتیں، کوئی پوائنٹ، کوئی خاص بات جو ایک مسلمان ایک جمعہ میں حاضر ہونے والا لے کر کے جائے، اس کو ملتا نہیں. یہ بڑی خراب چیز ہے، ایک خطیب کے لیے کسی طرح مناسب نہیں. جمعہ کا یہ ایک منٹ جو ہے خطبے کا، آدھے گھنٹے خطبے کا ایک منٹ قیمتی ہے. تیاری ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ کہ موضوعات کا انتخاب ہونا چاہیے. موضوعات ایسا نہیں کہ پورے سال ہمارے موضوع گھوم پھر کر کے وہی رہیں. کچھ لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ چند موضوعات ان کے پاس ہیں، چند عناوین ہیں جن پر گھوم گھوم کر کے وہ بولتے رہتے ہیں. گویا کہ بٹن دبانا ہے، اب کہ یہ بٹن دبا دیجئے، اس کے بعد یہ بٹن دبا دیجئے، اس کے بعد یہ بٹن دبا دیجئے. یعنی وہ اپنے اعتبار سے موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، حاضرین کے اعتبار سے نہیں کرتے. اس مرتبہ ہم کو یہ سہولت ہے تو ہم اس پر بول دیں، اس مرتبہ ہم کو یہ سہولت ہے تو اس پر بول دیں. نہیں، ہمیں عوام کی ضرورت دیکھنی ہے، سماج کی ضرورت دیکھنی ہے. کون سا موقع ہے، لوگوں کو کس طرح کی معلومات کی ضرورت ہے، اس حساب سے معلومات پیش کی جائے. آپ حدیث کی کتابیں دیکھیے، فقہ کی کتابیں دیکھیے، اس میں عقائد کا بھی بیان ہے، احکام و مسائل کا، عبادات کا بیان ہے، اخلاق کا بیان ہے، معاملات کا بیان ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف جو ہے مثلاً عقیدے ہی میں رہ جائیں، یا صرف احکام و مسائل میں. بہت سارے لوگ صرف فضائل میں رہ جاتے ہیں، فلاں چیز کی فضیلت، فلاں چیز کی فضیلت. اچھی بات ہے فضیلت بیان کرنا، لیکن فضائل کے ساتھ مسائل بھی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. وضو کے، غسل کے، طہارت کے کتنے مسائل ہیں ہمارا نوجوان نہیں جانتا. نوجوان ہی کیا، معمر لوگ بہت سارے مسائل نہیں جانتے، اس لیے کہ ان کو بتایا نہیں جاتا. نواقض وضو، موجبات غسل، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے، کن چیزوں سے غسل واجب نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہیں معلوم ہوا کہ کہیں بدن پر چھینٹا پڑ گیا پیشاب کا یا کپڑے پر، تو سمجھتے ہیں کہ اب ہم کو غسل کرنا ضروری ہے.
وہ نہیں جانتے کہ وہ حصہ دھل لیا جائے صرف جہاں پیشاب کے چھینٹے پڑے ہیں تو یہ کافی، وہ سمجھتے ہیں کہ اب بغیر غسل کیے، اور اس کی وجہ سے کئی وقت نماز چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں۔ یہ ایک معمولی مثال میں دے رہا ہوں، اس طرح کی بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو نماز میں طہارت کے مسائل ہیں، پھر اس کے علاوہ اور نماز کے جو دوسرے مسائل ہیں، پھر جنازے کی نماز ہے، استسقاء کی نماز ہے، اور کسوف و خسوف کی نماز ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے۔ پھر اس کے بعد عبادات میں اور دوسری عبادتیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل لوگ جاننا چاہتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہو پاتا، کس سے پوچھیں؟ زکوٰۃ کے بارے میں ہماری جتنی تقریریں ہوتی ہیں بس اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ دیں گے تو یہ ہے، نہیں دیں گے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، لیکن زکوٰۃ کا سسٹم کیا ہے، زکوٰۃ کتنے میں، اس کا نصاب کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، لوگوں کے پاس جو سامان ہوتا ہے، جو مال ہوتا ہے، لوگ کیا کس طرح کے مسائل جاننا چاہتے ہیں، یہ سب چیزیں کم بیان کی جاتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موضوع کا انتخاب بھی یہ منصوبے کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ایک خطیب کو، ایک مقرر کو علم کے یہ سارے ابواب سامنے رکھ کر کے موضوع کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اگر ان کو جائزہ لینا ہو تو اپنے ایک سال کے موضوعات کو سامنے رکھ لیں اور پھر اندازہ کریں کہ یہ موضوعات کل ایک ہی طرح کے ہیں، ایک ہی باب سے متعلق تو نہیں ہیں، اور ہمارے یہاں صرف ایک ہی گوشے پر ترکیز تو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ عوام کی ضرورت، موقع، محل، ایک بات جو یہاں بیان کی جا سکتی ہے ضروری نہیں کہ وہی بات دوسرے شہر میں یا دوسرے محلے میں بیان کی جائے۔ یہاں جو ضرورت ہے وہ الگ ہے، یہاں کی ضرورت الگ ہے، دوسری جگہ کی ضرورت الگ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تیاری کے اندر داخل ہیں۔ تیاری میں یہ بھی داخل ہے کہ جو بات بولی جائے وہ مستند ہونا چاہیے، معتبر ہونی چاہیے۔ جو بات بیان کریں، قرآن کی آیت، اس آیت کا جو مطلب آپ بیان کرتے ہیں، صرف ترجمہ نہیں، ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح ایسی ہو جو قابل قبول ہو، جو سلف صالحین سے مروی ہو۔ حدیثیں ہیں، حدیثوں کو حدیث بیان کرنے میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو حدیث ہم بیان کر رہے ہیں وہ حدیث قابل استدلال ہے کہ نہیں ہے۔ اگر صحیحین کی بخاری مسلم کی حدیث ہے تو اس کی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بخاری مسلم کے علاوہ کہیں اور کی حدیث ہے، سنن کی، مسانید کی، تو اس میں یہ جانچنا ضروری ہے کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے، ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ خطبات کی جو کتابیں ہیں یا عام کتابیں ہیں، ان میں بہت ساری جگہوں پر ایسی روایتیں بھی ذکر کر دی جاتی ہیں جو سندن صحیح نہیں ہوتی ہیں، ضعیف ہوتی ہیں، اور وہ زبان زد ہوتی ہیں، لوگ بولتے چلے آ رہے ہیں، کسی نے تحقیق کرنے کی اس کو موقع نہیں ملا، یا کہ اس نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ تو یہ ساری چیزیں ایک مقرر کی، ایک خطیب کی ذمہ داری ہے کہ غیر صحیح ہے ان کی کوئی حدیث اس کے سامنے آتی ہے، اس کو بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کا درجہ ضرور چیک کر لے۔ اور آج بہت وہ یہ کام آسان ہو چکا ہے، یہ موبائل کی وجہ سے اور نیٹ وغیرہ کی وجہ سے۔ تو اس طرح سے اپنے خطبے کو، اپنی تقریر کو مستند بنائے، معتبر بنائے۔ ایسا نہیں کہ الول جلول واقعات، ملفوظات، اور ادھر سنا، ادھر بیان کیا، اس نے کہا، اس نے کہا، نہیں، اس طرح سے نہیں۔ عوام کو آپ صحیح معلومات دیجیے اور معتبر معلومات دیجیے، کتاب و سنت کی روشنی میں بات کیجیے۔ کتنے خطبہ کو آپ دیکھتے ہیں کہ پورا خطبہ ان کا ختم ہو جاتا ہے، شاید ہی کوئی آیت، کوئی حدیث، ادھر ادھر کی باتیں، لفاظی جذباتی باتیں اور لوگوں کو اشتعال میں لانے والی عبارتیں اور اس طرح کے جوش دلانے والی چیزیں، جبکہ کوئی آیت سے، کسی حدیث سے شاید ہی استدلال ہوتا۔ میرے بھائیوں، قرآن میں، حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی، یہی تو ہمارا کل سرمایہ ہے۔ اب اس کو چھوڑ کر کے ہم چاہیں کہ کسی ادھر ادھر کی باتوں سے لوگوں کی اصلاح کریں تو یہ بہت مشکل چیز ہے۔
لوگ واہواہی تو آپ لوٹ سکتے ہیں، لوگ آپ کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز مطلوب ہے اصلاح کی وہ حاصل نہیں ہوگی۔ خطبے میں، جمعہ کے خطبے میں جو خطبہ مسنونہ پڑھا جاتا ہے شروع میں، اس کے اندر جو الفاظ رائج ہو چکے ہیں ان کی بھی تحقیق کی ضرورت ہے۔ ایک تو حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سب موجود ہیں، ان میں جو ہے یہ خطبہ جو عام طور سے پڑھا جاتا ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ الی آخرہ، تو یہی سب سے مشہور الفاظ ہیں اور اکثر خطبہ انہی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی اور حمد و صلوات وغیرہ پر مشتمل اور دوسرے الفاظ بھی اگر استعمال کرنا چاہے، جیسا کہ عرب خطبہ عام طور سے کرتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حرج کی بات یہ ہے کہ آپ دوسرے الفاظ استعمال کریں اور اس کو مسنون سمجھیں، اس کو سنت سمجھیں، تو یہ چیز محل نظر ہے۔ سب سے پہلی چیز خطبہ مسنونہ کے تعلق سے جو بعض خطبہ کے یہاں دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، یہاں سے شروع کرتے ہیں تو بعض خطبہ الحمدللہ 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اب تو تھوڑا اس میں کمی آئی ہے، پہلے تو یہ لازم حصہ تھا خطبے کا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، اس کو 2 مرتبہ پڑھنا جیسے کہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ کوئی جلدی 1 مرتبہ پڑھ کے آگے نہیں بڑھتا تھا، اس سے سامنے والے کو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ 2 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ حالانکہ آپ حدیث کی ساری کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کہیں آپ کو 2 مرتبہ نہیں ملے گا۔ کبھی آپ نے 2 مرتبہ پڑھ لیا کوئی حرج، کبھی بغیر اس کے سنت ہونے کا عقیدہ رکھے تاکید کے طور پر یا کسی اور وجہ سے آپ نے کبھی پڑھ لیا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حرج کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو پابندی سے پڑھیں، حرج کی بات یہ ہے کہ آپ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں اپنے عمل سے کہ گویا یہی سنت ہے، اور جو 1 مرتبہ پڑھتا ہے وہ سنت نہیں ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اس کے بعد ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، یہ الفاظ جو ہے نؤمن بہ ونتوکل علیہ کے الفاظ کے بارے میں محققین کا یہ کہنا ہے، حدیث کے ماہرین کا، کہ یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، یہ الفاظ ثابت وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ کے الفاظ خطبہ مسنونہ میں یہ ثابت نہیں ہیں، اس لیے آپ اکثر خطبہ کو دیکھیں گے کہ وہ اس کو نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو خطبہ ہم پڑھتے ہیں، دیکھیے ہم لوگوں کا یا عام خطیبوں کا معاملہ یہ ہے کہ سب جو ہے ایک روایتاً چلا آ رہا ہے، دوسروں کو سن کر کے ہم نے یہ خطبے یاد کر لیے ہیں، اور ہمارا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے بچپن سے جس کو سنتے تھے اسی کے ڈھرے پر، اسی کے الفاظ، اسی کے جملے ہماری زبان پر اور ہمارے ذہن میں محفوظ ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کوشش کی کہ اس کو چیک کریں کہ اس میں سے کیا صحیح ہے، کیا صحیح نہیں ہے، کیا مسنون ہے، کیا غیر مسنون ہے۔ سب کا یہی معاملہ ہے، لیکن ہونا یہی چاہیے۔ اس طرح کی تربیتی مجلسیں ہوں گی تو ان سب چیزوں کی اصلاح ہوگی، تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ علماء نے ذکر کیا ہے کہ جن کا ثبوت محل نظر ہے، جیسے آخر میں بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرؤوف الرحیم۔ الفاظ صحیح ہیں، دعائیہ جملے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حرج کی بات یہ ہے کہ آپ برابر اس کو کہیں کہ سننے والے کو یہ عقیدہ ہو کہ یہ سنت ہے، خطبہ مسنونہ کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ آیت کریمہ جو پڑھی جاتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پوری آیت، یا اور بھی بہت سارے الفاظ جن کو بڑی پابندی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ان کے پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے پابندی سے پڑھا جائے کہ سننے والا سمجھے کہ خطبہ مسنونہ کا یہ حصہ ہے۔ تو اس پر تحقیق کی ضرورت ہے کہ
ہم جو خطبہ مسنونہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ان میں سے یہ بطور نمونہ ہم نے ذکر کیا، اور بھی بہت ساری لمبی فہرست ہے ایسے الفاظ کی جو خطبہ مسنونہ میں کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں، حالانکہ ان کا خطبہ مسنونہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بھلے معنی کے اعتبار سے وہ صحیح ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو اس طرح پڑھنا کہ خطبہ مسنونہ کا حصہ لگے اور یہ لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی منقول ہے، یہ چیز قابل توجہ ہے۔ دوسرا خطبہ عام طور سے عادت یہ ہے کہ دوسرا خطبہ لوگ جو ہے صرف خطبہ مسنونہ پڑھ کر کے اور کچھ دعائیہ کلمات پڑھ کر کے ختم کرتے، دوسرے خطبے کے اندر بھی کچھ نصیحت وغیرہ کرنی چاہیے، ایک دم اس کو سادہ اس طرح سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ 5 منٹ 10 منٹ پہلے اگر پہلا خطبہ ختم کر کے دوسرے خطبے میں بھی کچھ باتیں کچھ نصیحتیں کی جائیں تو اس لیے کہ دو خطبے کا مطلب یہ کہ دونوں خطبے ہیں، دو خطبے ہیں، تو اس لیے دوسرے خطبے کو اس طرح سے نہیں چھوڑنا چاہیے، چند باتیں ہی صحیح اس کو پیش کرنا چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک طرف سے آپ بولتے رہتے ہیں تو لوگوں کے اندر اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے، کسی کو نیند آ رہی ہے، کسی کو کچھ ہے، تو اس طرح سے جب آپ روک دیں گے اور روک کر کے بیچ میں پھر دوسرا خطبہ شروع کریں گے تو ایک طرح کا نشاط لوگوں کے اندر اور ایک طرح کا پھر سے توجہ لوگوں کی آپ کی طرف ہوگی، اور خاص طور سے جو باتیں آخر میں خطبے کے کہی جاتی ہیں زیادہ تر وہی ذہن میں محفوظ رہتی ہیں، تو آخر میں اس طرح کی اہم باتیں دوسرے خطبے میں پیش کرنی چاہیے۔ خطبے کے لیے وقت کی رعایت ضروری ہے، وقت کی رعایت سے متعلق دو باتیں دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ ان طول صلاۃ الرجل وقصر خطبتہ مئنۃ من فقہ، نماز لمبی خطبہ مختصر یہ آدمی کے سمجھدار ہونے کی دلیل ہے۔ کیا؟ نماز لمبی ہو خطبہ مختصر ہو، یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ آدمی سمجھدار ہے، بولنے والا سمجھدار ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیحین وغیرہ کے اندر ہے۔ تو ایک تو یہ کہ خطبہ بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ اب لمبے یا مختصر کی تعیین ہم کو نہیں کرنی رہتی، عام طور سے ہم جس مسجد پر جاتے ہیں وہاں کا وقت متعین ہے، البتہ یہ کہ اگر ہم کو وقت متعین کرنا رہے، ہم کسی مسجد کے ذمہ دار ہیں اور ہم کو وقت متعین کرنا ہے تو ہم اس کا خیال رکھیں کہ خطبہ بہت لمبا نہ ہو، کہیں پون گھنٹے کا، کہیں 50 منٹ کا خطبہ رہتا ہے جو بہرحال طویل ہے، اتنا طویل نہیں، وہ حساب سے دیکھیں تو یہ آدھے گھنٹے والا خطبہ بھی طویل ہے، لیکن پھر بھی چلیے اس میں کچھ خطبہ مسنونہ میں وقت لگتا ہے، سورہ قاف پڑھنے میں وقت لگتا ہے، کچھ باتیں اردو میں کچھ عربی میں، تو چلیے آدھا گھنٹہ بہت ہے اس کے لیے۔ تو اگر وقت ہم کو متعین کرنا ہے تو آدھا گھنٹہ بہت کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن عام طور سے ہمارا معاملہ یہ کہ ہم جہاں جاتے ہیں جمعہ پڑھانے وہاں وقت متعین ہے پہلے سے، مئو کی مسجدوں میں آپ جانتے ہیں جیسا کہ زیادہ تر 12:15 سے 1:45 تک کا وقت متعین، آدھا گھنٹہ، تو اس وقت کی پابندی کرنا چاہیے، اس وقت کی لازماً پابندی کرنا چاہیے۔ بعض خطبہ کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی پابندی نہیں کرتے، آدھا گھنٹہ گزر گیا بول رہے ہیں، 35 منٹ ہو گیا، 40 منٹ ہو گیا، 45 منٹ تک بولتے رہتے، یعنی جب نماز بھی ختم ہو جانی چاہیے جتنے بجے اتنے وقت تک ان کا خطبہ جاری رہتا ہے۔ پھر وقت متعین کرنے کا مطلب کیا رہا؟ اور نمازوں میں تو آپ گھڑی دیکھ کر کے منٹ اور سیکنڈ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا، لیکن یہ کیوں خطبہ اس سے مستثنیٰ ہے؟ خطبے میں بھی آپ کو اس وقت پر ختم کر دینا چاہیے۔ کبھی 2-3 منٹ کوئی بات مکمل کرنی ہے
تو زیادہ نہیں 2-3 منٹ آپ سے زیادہ ہو گیا تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن عادت بنا لی جائے، اسی کو معمول بنا لیا جائے، یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں لوگ کہیں دور سے آتے ہیں، کوئی اپنا آفس چھوڑ کر کے آتا ہے، کوئی کسی اسکول میں ملازم ہے، ٹیچر ہے، وہ وہاں سے چھٹی لے کر کے آتا ہے، کسی کو جمعہ کے بعد ٹرین پکڑنی ہے، کسی کو فلائٹ پکڑنی ہے، کسی کو ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، ہر آدمی وقت سوچ کر کے آتا ہے کہ 12:45 بجے خطبہ ختم ہو جائے گا اور نماز وغیرہ ختم ہوتے ہوتے 1 بجے ہم فارغ ہو جائیں گے، اور یہاں ہے کہ 1 بج چکا ہے، ابھی خطبہ ہی چل رہا ہے، نماز کب ہوگی؟ یہ بہت ہی خراب چیز ہے۔ اب جو لوگ لمبا کھینچتے ہیں وہ طرح طرح کی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں اور جگہ جا کے کھڑے رہتے ہیں تو وہاں وقت نہیں ان کو خراب لگتا، فلاں جگہ لائن میں لگے رہتے ہیں، فلاں جگہ گھنٹوں کھڑے ہو کر کے بات کرتے ہیں، یہ سب بیکار کی دلیلیں ہیں۔ وقت کی پابندی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہم خطبہ ایک نمونہ ہے، ہم کو لوگوں کو یہ بھی بتلانا ہے کہ وقت کی پابندی کیسے کی جاتی ہے۔ جس طرح سے ہم خطبے کے آغاز میں وقت کی پابندی کرتے ہیں، ویسے خطبے کے اختتام کے لیے بھی وقت کی پابندی کریں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے بڑا اچھا اسوہ کسی کا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں چونکہ لوگ موقع رہتا ہے، اکٹھا ہیں، موجود ہیں، موقع ہے، چلو ان کو خوب زیادہ پڑھا دو، ان کو خوب زیادہ باتیں بتلا دو۔ کیا اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے یہ بات کہ لوگ اکٹھا ہیں، لیا ان کو بولتے جاؤ؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب مسائل میں بڑا احتیاط کرتے تھے، صحابہ بھی احتیاط کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے موجود ہیں حدیث وغیرہ کی کتابوں میں۔ جو بات ہم کہیں وہ واضح ہونی چاہیے۔ واضح ہونے کا مطلب یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ عوام جو سنیں تو اس کو سمجھ میں آئے۔ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ الفاظ وغیرہ کا انتخاب ایسا ہو کہ لوگ سمجھ سکیں۔ آپ اتنی گاڑھی اردو بولیں اور عربی کے الفاظ، فارسی کے الفاظ اس میں ہوں کہ لوگوں کے سر سے گزر جائے، ایسا نہیں، بڑی واضح گفتگو ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے موضوعات بھی ایسے ہوں کہ لوگوں کو سمجھ میں آئیں۔ بہت باریک باتیں، بہت علمی باتیں، بڑی پیچیدہ باتیں، پیچیدہ مسائل وہ عوام کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے کہ جس سے عوام کو کوئی فائدہ نہ ہو اور لوگ کچھ کا کچھ سمجھ جائیں، غلط فہمی میں واقع ہو جائیں۔ نہیں، آپ واضح باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں سب بڑی واضح ہیں میرے بھائیو۔ کوئی ایسی چیز عوام کے سامنے آپ ذکر کریں گے کہ اس کو سن کر کے عوام الجھن میں پڑ جائے یا کچھ کا کچھ مطلب نکال لے، فتنے میں واقع ہو جائے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اگر تم کسی قوم کے سامنے ایسی باتیں بیان کرو گے کہ ان کے ذہن ان باتوں کو قبول نہیں کر رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو وہ بات بعض لوگوں کے لیے فتنہ اور آزمائش ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ بات لوگوں کے لیے آزمائش اور فتنہ ثابت ہو سکتی ہے۔ الا کان لبعضهم فتنہ، سب کے لیے نہیں تو کچھ لوگوں کے لیے تو آزمائش ثابت ہو سکتی ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر امام بخاری نے ذکر کیا ہے، حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب اللہ ورسولہ۔ لوگ جو باتیں سمجھتے ہیں وہی بیان کرو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ یعنی ایسی باتیں بیان کرو کہ لوگوں کے فہم سے، ان کے ادراک سے باہر ہو۔ نتیجہ کیا ہوگا
شکوک و شبہات میں پڑ جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے ان کے ذہن میں دوسرے طرح کے خیالات آنے لگیں گے۔ اس لیے بات بڑی واضح اور کلیئر ہونی چاہیے۔ واضح اور کلیئر ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آرام آرام سے بولا جائے۔ بعض خطبہ بڑی تیزی سے بولتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ بات بول دیں، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ، اس لیے اتنی تیزی سے بولتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب آپ تیزی سے بولیں گے تو کچھ باتیں لوگ کیچ کریں گے، کچھ باتیں نہیں کیچ کر پائیں گے، اور کچھ باتیں دبی رہ جائیں گی۔ تو زیادہ بولنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگ بات سمجھیں۔ کم بولیے لیکن ایسی بات بولیے کہ لوگ سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی تھیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرد الحدیث کسردکم ھذا یحدث حدیثا لو عدہ العاد لاحصاہ۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی طرح سے ہڑبڑ نہیں بولتے تھے، جلدی جلدی زیادہ باتیں بول لے جاؤ، نہیں، آپ تو اس طرح بولتے تھے کہ اگر گننے والا گننا چاہے آپ کے الفاظ اور کلمات تو گن لے، اس طرح آپ واضح بولتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلا یفہمہ کل من سمعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات جو ہے بڑی واضح اور مفصل ہوتی تھی کہ ہر سننے والا اس کو سمجھ لیتا تھا۔ تو یہی ایک خطیب سے بھی مطلوب ہے، بہت زیادہ بولنا مطلوب نہیں ہے، اور نہ یہ مطلوب ہے کہ اس طرح بولے کہ لوگوں کے پلے نہ پڑے، الفاظ کٹ جائیں۔ بہت سارے الفاظ جو ہے، ایک تو یہ کہ اتنے بھاری بھرکم الفاظ، دوسری یہ کہ اس میں کچھ حروف کٹ جائیں کہ پتہ نہ چلے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح سے جیسا کہ ابھی مولانا نے ذکر کیا تھا، اشتعال انگیز اسلوب نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ جذباتی باتیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا خاص طور سے نوجوان طبقہ وہ کتابوں میں، مجلات اور رسائل میں اس طرح کی جذباتی باتیں پڑھتا ہے تو سوچتا ہے کہ بس اب تو ہم کو کام کی چیز مل گئی، بالکل ٹو دا پوائنٹ لے آؤ، اس کو اڈیل دو۔ نہیں، بات وہی ہے جو قرآن و حدیث کے اندر ہے، قرآن و حدیث کے حوالے سے ہے۔ باقی جذباتی باتیں، اشتعال انگیز باتیں، خاص طور سے مذہبی اور مسلکی موضوعات پر بعض لوگ بولتے ہیں تو سوائے گالی گلوچ کے، تجریح، تفسیق، تبدیع، فلاں جہنمی، فلاں کافر، فلاں بدعتی، فلاں، یہ اسلوب جو ہے یہ ناصحانہ اسلوب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تبشیر ہے، تنفیر نہیں ہے۔ بات ساری آپ بتائیے، ساری باتیں کہہ دیجئے، لیکن اسلوب آپ کا سخت نہیں ہونا چاہیے، اسلوب سخت نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو اس طرح کے مسائل ہیں ان پر گفتگو نہیں کی جائے، گفتگو ضرور کیجیے، ہر مسئلے پر گفتگو کیجیے جس کی ضرورت ہے، لیکن ادب کے دائرے سے باہر نہ نکلیے۔ ادب الخلاف باقاعدہ ایک فن ہے جس کو پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کا کسی دوسرے سے اختلاف بھی ہے تو اس کو کس طرح سے آپ اس سے نپٹیں گے، ادب کے دائرے میں رہ کر کے آپ بات کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں صاف لفظوں میں کہا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ کے نبی، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ سخت ہوتے، سخت دل ہوتے تو لوگ کب کے آپ کے پاس سے چھٹ چکے ہوتے، بھاگ چکے ہوتے۔ تو جب آپ سخت اسلوب اختیار کریں گے تو لوگ آپ سے دور بھاگیں گے۔ بات ساری کہیے لیکن ایک دائرے میں رہ کر کے۔ بہت سارے تقلیدی مذاہب پر جب بولتے ہیں لوگ تو ائمہ تک کو برا بھلا کہنے سے دریغ نہیں کرتے۔ یہ ہماری جماعت کا موقف نہیں ہے، یہ ہماری جماعت کا موقف نہیں ہے۔ عالم ہے، اس کے علم کی قدر کی جائے گی،
اور یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، وہ بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی جیسے ہم سے ہوتی ہیں، دوسرے علماء سے ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اس کو بنیاد بنا کر کے ان کے اوپر طرح طرح کے حکم لگانا یا سخت سست کہنا یہ کسی طرح سے درست نہیں ہے۔ اشتعال انگیزی سے بچنا چاہیے۔ اشتعال انگیزی کا ایک مظہر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ اس طرح سے جوش میں بولتے ہیں کہ لگتا نہیں کہ وہ تقریر کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ خاص طور سے کچھ دوسرے فرقے کے علماء کو آپ سنیں گے تو ان کی پوری تقریر اول تا آخر اس قدر زور شور اور ہنگامے والی ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ کوئی چیز دیکھیے جب حد اعتدال سے نکل جاتی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس لیے بہت آواز بلند کرنا، چیخنے چلانے والا اسلوب اختیار کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی اتنی پست آواز ہو کہ کچھ باتیں سنائی دیں کچھ باتیں نہ سنائی دیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ میانہ روی ضروری ہے۔ پورا خطبہ پوری تقریر جب ختم ہو جائے تو آخر میں اس کا خلاصہ بھی بیان کر دینا چاہیے تاکہ لوگ جانیں کہ ہمیں کیا کیا چیز ہم کو بتائی گئی ہے اور ہمیں کیا کیا لے کر کے جانا ہے یہاں سے۔ ظاہر بات ہے کہ خطبے کے اندر آدھے گھنٹے میں بہت ساری باتیں خطیب بتلاتا ہے، تو آخر میں 1-2 منٹ کے اندر اگر وہ خلاصہ کر دے کہ میرے بھائیوں آج کے خطبے میں یہ باتیں آئی ہیں، ان کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اور ان پر غور کرنا چاہیے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ خلاصہ اگر آخر میں بیان کر دیا جائے تو یہ تحریر کے اندر ہو، تقریر کے اندر ہو، درس کے اندر ہو تو یہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے تمہید، شروع میں تمہید ہونی چاہیے۔ تمہید کے بارے میں یہ دھیان رکھیں کہ بعض لوگوں کی تمہید بڑی لمبی ہوتی ہے، اچھا خاصا وقت جو ہے تمہید میں نکل جاتا ہے، اصل موضوع پر بولنے کے لیے ان کے پاس بڑا کم وقت رہ جاتا ہے، تو تمہید جو ہے بڑی مختصر ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ قصہ مختصر ہے تمہید طولانی والی بات ہو۔ آپ 1-1.5 منٹ میں 2 منٹ میں اپنی تمہید بیان کر دیجئے، اپنے موضوع کی طرف پھر بڑھیے، اصل موضوع پر پوری ترکیز کے ساتھ روشنی ڈالیے۔ تو شروع میں تمہید میں اس کا خیال رکھنا اور آخر میں خطبے کا یا درس کا خلاصہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کر دینا، یہ ایک طرح سے بہتر ہوتا ہے تاکہ لوگ کچھ مفید باتیں لے کر کے جائیں۔ آخری چیز خطبے کے بعد نماز سے متعلق، نماز جس طرح سے خطبے کے بارے میں تعلیمات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور عملی، اسی طرح سے نماز سے متعلق بھی، نماز جمعہ سے متعلق بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہی بات کی نماز کچھ لمبی ہونی چاہیے۔ لمبی ہونے کا مطلب یہ کہ عام نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں اس کے مقابلے میں تو کم سے کم لمبی ہونی چاہیے۔ تو کیا واقعی ائمہ اس کا خیال کرتے ہیں؟ دیکھیے نماز میں لمبی ہونے کا مطلب یہ کہ کون سی سورہ پڑھی جائے، جمعے کی نماز میں کون سی سورہ پڑھی جائے، یہ چیز ہم کو بتا دی گئی کہ نہیں بتائی گئی؟ بتائی گئی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں اور هل اتاک حدیث الغاشیہ دوسری رکعت میں، اور سورہ جمعہ پہلی رکعت میں اور سورہ منافقون دوسری رکعت میں۔ یہ 2 روایتیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر ہم ان مسنون سورتوں کی قرات کریں اور اطمینان کے ساتھ رکوع سجدہ کریں، سب سے بہترین چیز ہے۔ اب بعض خطبہ کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ خطبہ تو کھینچ رہے ہیں، جب نماز کی باری آتی ہے تو معلوم ہوا کہ پہلی رکعت میں قد افلح من تزکا جو 2-3 آیتیں وہ پڑھ دیا، دوسری رکعت میں اسی طرح سے 2-3 آیتیں پڑھ کر کے جلدی سے جلدی اپنی نماز ختم کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ سنت کے خلاف ہے۔ اگر اس پر مداومت اختیار کیا جائے یا اکثر یہ کام کیا جائے تو یہ ناقابل قبول ہے۔ کبھی ہو گیا آدمی کو کوئی دقت ہو گئی خطبہ دیتے دیتے، یا کبھی آواز پھنس گئی یا کوئی اور پریشانی لاحق ہو گئی تو وہ مختصر قرات کر دے،
ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بڑی مداومت کرتے ہیں، بڑی پابندی کرتے ہیں اس پر کہ یا تو سورہ جمعہ کے آخر کی 3 آیتیں اور سورہ منافقون کے آخر کی 3 آیتیں، یا اس طرح سے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر کے اور رکوع سجدہ بھی جلدی جلدی کر کے اپنا کام نپٹا دیتے ہیں۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ اولاً تو یہ ہے کہ آپ نے وہ صورتیں چھوڑی جو مسنون ہیں، دوسری یہ ہے کہ نماز کا لمبا کرنا، جمعے کی نماز کا لمبا کرنا، یہ جو سنت ہے اس کو بھی چھوڑا۔ بعض لوگ ایسی عادت بنا دیتے ہیں مسلسل کرنے کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنے کی وجہ سے، کہ اگر کوئی مسنون صورتیں پڑھتا ہے تو لوگ تعجب کرتے ہیں، بلکہ اعتراض تک کرتے ہیں۔ خود میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نے کہا نماز کے بعد کہ مولانا آپ جو ہے یہی صورتیں ہمیشہ پڑھتے ہیں، جبکہ اور دوسرے خطبہ تو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب کہ لوگوں کا مزاج کس نے خراب کیا؟ ہم نے خراب کیا، کہ ان کو عادی بنا دیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی سنت ہے، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یا چند آیتیں پڑھ دینا یہی سنت ہے، اور باقی اگر کوئی سب بھسمہ اور حلطہ کا حدیث الغاشیہ پڑھتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ تطویل العطائل ہے، جبکہ یہی سنت ہے اور یہی اصل ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں کے ذہن میں غلط چیز بیٹھتی ہے، اور لوگ صحیح چیز کو چھوڑ کر کے اور صحیح چیز کو بھول کر کے غلط چیز کو اپنے ذہن کے اندر بیٹھاتے ہیں۔ ہم اب لوگوں کو کہیں نہ کہیں، ہمارے عمل سے لوگ یہی سمجھتے ہیں، ہمارے فعل سے لوگ یہی مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ یہی اصل ہے، یہی صحیح ہے، باقی اگر کوئی سنت کے مطابق پڑھتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں میرے بھائیوں، خاص طور سے جمعہ کے خطبے میں اور دوسرے محاضرات اور لیکچرز میں، درس میں، ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، اور جو بھی چیز ہم اگر کسی ایسی چیز کے عادی ہو چکے ہیں جو صحیح نہیں ہے، ہمیں بعد میں اس کا علم ہوا، تو اب اس پر جمے رہنا ہمارے لیے کسی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ ہمیں ہمیشہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم جیسے دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں، ہمیں اپنی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہر کہنے والا ایسا نہیں کہ مجھ کو اپنی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی ہو، ہر شخص کو اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہر شخص کو اپنے عمل کو، اپنے کام کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کثرت مطالعہ، اور اس کے لیے اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھنا، اہل علم سے رابطے میں رہنا، یہ ساری چیزیں مفید ہوتی ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹیج فراہم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جمعے کا یہ ممبر جو فراہم کیا ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، اور یہ معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس ذمہ داری کو اگر ہم کما حقہ نہیں ادا کریں گے تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں باز پرس ہو سکتی ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر شخص نگراں ہے، محافظ ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں اور اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو آج اپڈیٹ کرنے کا زمانہ ہے، تو ہم اپنے کو بھی اپڈیٹ کریں۔ ہماری معلومات میں زنگ لگ گیا ہے، اس کو چھڑائیں۔ ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور لوگوں کے سامنے بہترین چیز کتاب و سنت پر مبنی، چاہے دنیا اس کو کچھ بھی کہے، لیکن کتاب و سنت پر مبنی باتیں علی فہم السلف الصالح ہی ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ لوگوں کے لیے جو مفید ہے، جو ان کی ضرورت ہے، وہی کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں، باقی چیزوں سے پرہیز کریں۔ میں ایک بار پھر الفاروق آرگنائزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں آخر میں
کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر یہ مجلس منعقد کی۔ علماء کرام کا، مہمان گرامی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت، رات نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے یہ ساری باتیں آپ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ اس نشست کو ہمارے نیک اعمال میں درج فرما دے اور اس کو قبول فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔